رمضان ہو اور یوم فرقان کو یاد نہ کیا جائے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ حق و باطل کی وہ جنگ جس میں 313 ایسے صحابہ جن کے پاس سامان جنگ بھی میسر نہ تھا، انہوں نے وہ جنگ لڑی انتہائی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ نے ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتارے۔ انہی صحابہ کی فضیلت کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، ان کی فضیلت کو خوب واضح کیا۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں حارثہ شہید ہو گئے تو ان کی ماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ مجھے حارثہ سے کتنی محبت تھی، اس سے میرا کیا رشتہ تھا؟ آپ بتائیں کہ اگر وہ جنگ میں ہے تو میں صبر سے کام لوں، اور اگر کوئی دوسری صورت ہے تو پھر آپ دیکھ لیں گے کہ میں رو رو کر کیا کر لوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، تم کوئی پاگل ہو گئی ہو؟ کیا جنت کوئی ایک ہے؟ نہیں، بلکہ جنتیں بہت ہیں، اور تیرا لڑکا تو جنت الفردوس میں ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ تیرا لڑکا جنت فردوس اعلیٰ میں ہے۔ حضرت حارثہ جو ہیں وہ میدان جنگ میں نہیں تھے، میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئے تھے، جنگ بدر میں میدان جنگ میں کفار کے مقابلے میں شہید نہیں ہوئے تھے، بلکہ دور سے میدان جنگ کو دیکھ رہے تھے اور ایک حوض کے کنارے بیٹھے ہوئے پانی پی رہے تھے کہ اچانک کسی طرف سے تیر آ کر ان کو لگا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی والدہ پریشان تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت الفردوس کی خوشخبری سنائی کہ جو شخص میدان کے باہر رہ کر یہ درجہ مل سکتا ہے جس شخص کو، تو جانبازان اسلام جو دو بدو کفار سے لڑے، جنگ میدان کارزار میں جانوں کی بازی لگا گئے، ان کا کہنا کیا، ان کے مقام کا کیا پوچھنا، ان سے مجاہدین بدر کی فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہے حاطب بن ابی بلتا، یہ بھی بدر کی جنگ میں شریک ہو چکے تھے۔ تو فتح مکہ سے کچھ دن پہلے انہوں نے ایک خط اہل مکہ کے نام بھیجا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہم کا تذکرہ تھا، گویا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز فاش کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتا کو بلایا کہ یہ تو نے کیا کیا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، تمہیں معلوم ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں یہ بدر میں شریک ہونے والوں میں سے ہیں؟ اور شاید اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اہل بدر کو جان لیا تھا، تو فرمایا کہ جو چاہو سو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اور ایک اور روایت میں کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، کیا حاطب اہل بدر میں سے نہیں ہے؟ اور شاید اللہ تعالیٰ پہلے سے اہل بدر پر مطلع ہوئے، جب ہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو چاہو سو کرو، تحقیق تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی۔